बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत हफ्ते के रोज़ आईनी तरमीम पेश करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर इतवार को दावा किया गया कि नंबर्स पूरे हैं। इतवार भी गुजर गया, अपोजिशन इससे बड़ी अपनी फतह क्लेम कर रही है। ये फतह कब तक कायम रहेगी? देखें, इस बात से कतई नज़र कि ये फतह कितनी देर बरकरार रहती है। हुकूमत के पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। हम्म। हुकूमत के पास ऑफर्स करने के लिए ओहदे होते हैं, लालच देने के लिए उनके पास फंड्स होते हैं, हम्म। मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनसे आप वोट देने वाले को नवाज सकते हैं। सही। तो हुकूमत इवेंचुअली इस एपिसोड में विक्टोरियस होती है या अपोजिशन, लेकिन एक और अनथिंकेबल अचीव हो गया है। जी। देखिए, वो होता है ना कि आप जाल डालते हैं किसी चीज के लिए और मछली कोई और पकड़ी जाती है। तो ये जो जाल गिरा था समंदर में, इस जाल ने, वो आप कभी पढ़ते हैं ना कि फलां जगह का माहीगीर था, हम्म। बलूचिस्तान के उस इलाके का, पसनी का, गवादर का, हम्म। वो कराची में किसी जगह जो है वहां इब्राहिम से हैदरी। निकला। हाँ। हाँ, वहां से निकला और वो फिर अचानक उन्होंने जो है वो मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। वो अपने तौर पे जो है वो नॉर्मल सी कोई सस्ती सस्ती सी मछलियां पकड़ने आए थे, करोड़ों रुपए की मछली पकड़ी गई। नायाब नस्ल की मछली पकड़ ली। मछली पकड़ी गई है इसमें। ये जो एपिसोड है इसमें मछली पकड़ी गई है और वो मछली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आप दिल थाम लें, आपको एक आवाज सुनवाने लगा हूं, एक ऑडियो सुनवाने लगा हूं। वो कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। सही। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि मछली कैसे पकड़ी गई है। और मियां साहब के ना देखें इर्द गिर्द एक हाला, एक हिसार बनाया था मुस्लिम लीग नून ने। कहानी बड़ी दिलचस्प है। 21 अक्टूबर से पहले का, 21 अक्टूबर के बाद का, 8 फरवरी से पहले का, 8 फरवरी के बाद का नवाज शरीफ। कुछ चीजों में आप हिस्ट्री में ना जाए। मतलब मियां साहब की एक लंबी हिस्ट्री है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ने और उतरने की। सही। वो उतर जाते हैं, उनको फिर उसकी गर्मी सताने लगती है, वो वापस चढ़ जाते हैं, बैठते हैं, गर्मी लगने लग जाती है तो वो उतार देते हैं, या मियां साहब उतर जाते हैं। लेकिन मियां साहब हर मर्तबा उतरने के बाद अहद करते हैं आइंदा नहीं, और पंजाब नहीं। नहीं जाऊंगी, हाँ, पंजाब नहीं जाना। पंजाब यानी आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर हमेशा करते हैं। अभी देखें हुआ क्या कि 21 अक्टूबर तक मियां साहब, सितंबर के महीने तक जो उन्होंने तकारीर की थी ना, उन्होंने कहा था कि बाजवा, फैज हमीद, फलाना जज, फलाना जज, फलाना जज, 3 4 5 6 लोगों के नाम लेके कहा कि ये कौम के मुजरिम है, इनको अगर मैंने माफ कर दिया तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, कौम मुझे माफ नहीं करेगी। लेकिन फिर मियां साहब ने ये कड़वा घूंट भरा। उन्होंने कहा कट 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 करके पी जाओ। तो मियां साहब कट कट करके जो है वो इसको पी गए, इस कड़वे घूंट को। और उन्होंने आने के बाद अच्छे बच्चों की तरह चुप साध ली, उन्होंने कुछ नहीं किया। 21 अक्टूबर को वो वतन वापस पहुंचे और उसके बाद ही बिहेव्ड लाइक अ वेल मैनर्ड बॉय। तो क्योंकि उन्होंने बनना था पोस्टर बॉय। 8 फरवरी को जो एपिसोड हुई, साने है 8 फरवरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद उनका चेहरा जैसे उतरा, क्योंकि 7 फरवरी को उन्होंने इश्तिहार लगाए थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वी प्रेजेंट टू यू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और साथ छोटा सा लिखा था, कैमरे को देख के हाथ हिला दे। अच्छा, अब वो नहीं हुआ। उसके बाद 8 फरवरी के बाद उनके लिए, क्योंकि जितने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे इस 8 फरवरी पे अपनी प्रीमियरशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं कि अपना आपने गुनाह बेलज्जत कर लिया, गुनाह कर दिया, गुनाहगार मशहूर हो गए और मजा आया नहीं, सही, प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सके। तो अब क्या करें? उसके लिए फिर जावेद लतीफ क्रिएट किए गए, उसके लिए इरफान सदीकी के स्किल्स हायर किए गए, उसके लिए राना सनाउल्लाह को बिठाया गया, जिन्होंने एक चूरन, एक मंजन बेचना शुरू किया। ये जबरदस्ती की हुकूमत है, हम पर थोपी गई है, हम लेना नहीं चाहते थे, इतने करोड़ में इतनी सीटें बेची गई, कड़वा घूंट भरा गया है। फिर प्राइवेटली भी जब आप बात करते हो, और इन लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इनकी पब्लिकली गुफ्तगू सुन ले, इन्होंने अगली कहानी डाल दी थी, और वो कहानी ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुश नहीं है अंदर से। मियां साहब जो है वो रंजीदा है, मियां साहब जो है वो गमजदा है, मियां साहब जो है वो इस तमाम हालात की जो घुमन घेरी है उसके ऊपर सर पकड़कर बैठे हैं। उनको मुल्क और कौम की फिक्र सताई जा रही है, उनको वोट की, इज्जत की धज्जियां उड़ते देखकर रातों की नींद नहीं आती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो हैं जो शायद इस वक्त जो है वो कोमे में जाने वाले हैं, क्योंकि इस बुरे तरीके से जो सिविल सुप्रीमेसी है, सिविलियन बालादस्ती है, उसका पास नहीं रखा जा रहा। और इस तमाम जिद्दोजहद में उन्होंने रगड़ा लगाया मोहसिन नकवी का,
انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ زیادہ پاورفل ہے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وزراء وہ ہیں جو ہماری حکومت کے چلنے کی گارنٹی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی رہی. تو اپنی سپورٹ بیس یا اپنی فین فالوئنگ کو انہوں نے کہہ دیا کہ دا گڈ گائے از نواز شریف اینڈ دا بیڈ کاپ دا بیڈ گائے از شہباز شریف. یہ ابھی تو کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ایک سیٹ اپ تھا، اس کو کرنا تھا، یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا. میاں محمد نواز شریف ورنہ یہ برات واپس چلی جاتی نکاح ہاں نہ تو ہوتا. میاں محمد نواز شریف تو دل سے ساتھ نہیں ہے. تو وہ ہوا کیا اب اس ساری ایپیسوڈ میں، یہ جو جال پھینکا گیا تو مچھلی جو پکڑی گئی وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اسے کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ، تاریخ کا دھارا موڑنے والا وقت. صحیح. سب کو معلوم ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ کہ میاں محمد نواز شریف وہ شخص تھے جنہوں نے لندن سے بیٹھ کر، فلیٹوں سے بیٹھ کر اپنی پارٹی کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ لائن بناؤ، ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، پہنچو بلو کے گھر اور جا کے بلو کے نکاح میں آپ جو ہے وہ گواہ کے طور پر دستخط کر کے آؤ، کوگی مار کے. آئی مین ٹو سے کہ میاں صاحب کی انسٹرکشنز یہ تھیں کہ جائیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں، صحیح، جائیں جا کر ووٹ ڈالیں. تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فلاں 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 مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہمیں فلاں 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 کام کرنا پڑا. تینوں کو دیندہ نہیں سی سانو. اب صورتحال یہ ہے کہ آئینی پیکج جی آپ نے دل تھاما ہوا ہے. ہاں جی، دل پہ ہاتھ رکھ لیں. میں آپ کو پہلے میاں محمد نواز شریف کی گفتگو سنواتا ہوں آئین کے بارے میں، پھر میں بتاتا ہوں کہ مچھلی کہاں اور کیسے پکڑی گئی ہے. یہ ہے جناب، آپ بھی دل تھام لیں. میاں محمد نواز شریف 1 منٹ 37 سیکنڈ سنیے. اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے رکھنے کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں. تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی. کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے. کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے. یہ جو آپ نے گفتگو سنی یہ میاں محمد نواز شریف کی تھی. اور میاں محمد نواز شریف جو آپ کو گزشتہ بہت عرصے سے نظر آتے تھے کہ وہ مری کے پہاڑوں میں آرام کی تلاش میں محو ہیں، وہاں پر اپنے کھابے کھانے سارے وہاں پر کر رہے ہیں، ان کو یہاں پر شاید گرمی ستا رہی ہے. میاں صاحب نے ابھی تک کیا پارلیمنٹری رول کیا ہے؟ میاں صاحب نے کوئی پوائنٹ آف آرڈر، نقطہ اعتراض پہ بات کی ہو؟ میاں صاحب نے کوئی کالنگ صرف ایک ووٹر کی طرح آتے ہیں، ووٹ ڈال کے نکل گئے، کالنگ اٹینشن نوٹس دیا ہو؟ میاں صاحب نے کوئی جو ہے وہ تحریک پیش کی ہو؟ میاں صاحب نے کسی ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہو؟ میاں صاحب نے وہاں پر کوئی لب کشائی کی ہو؟ میاں صاحب تو مری میں تھے. میاں صاحب تو مری میں غیر قانونی تجاوزات کا جائزہ لیتے ہوئے پائے گئے. مری وہ پتریاٹا چیئر لفٹ کے پاس کسی ہوٹل کے اوپر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے. میاں صاحب جو ہے وہ تندور پہ روٹیوں کا وزن چیک کر رہے تھے. میاں صاحب آئی لو یو کے نعرے لگوا رہے تھے مال روڈ کے اوپر پورے 7 لوگوں سے، فکسڈ میچ کھیل رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے. تو پہاڑوں سے اتارا کس نے؟ کس نے اتارا میاں محمد نواز شریف کو ایک ایسی آئینی ترمیم پر ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اسلام آباد تو آ گئے تھے نا جی، خبریں چل گئی. مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے تعویذ لینے چاہ رہے ترلا کرنے جا رہے ہیں. مولانا یعنی کہ آپ ایک ایسی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کہ جس آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کی اپنی جماعت لا علم ہے.
جس کے وزیر قانون کہتے ہیں کہ مسودہ میرے تک پہنچ گیا ہے، جس کے اتحادی کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں دیکھا. ایسے ہوتی ہے آئین سازی. یہ ردی کا ٹکڑا کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا نا ردی کا ٹکڑا. یہ تو صاف آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل. یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں اور آپ پھر کہیں کہ جناب باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیں جتنے لیکچرز دیتے رہے، جتنی باتیں کرتے رہے، and you have turned out to be just another opportunist. I'm sorry to say that. یعنی یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد میاں صاحب ایک ایسی آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، MQM کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پارٹی کو نہیں پتا، مسلم لیگ ضیاق ہے. ہم کس کس کی باتیں سنوا چکے. کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ ایگزیکٹلی آئینی ترمیم کا مسودہ ہے کیا، اور سارے IS کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپ کی جماعت کے، ان کو لیڈ کس نے کرنا ہے؟ میاں محمد نواز شریف نے. کیسے انہوں نے اوکے کر دیا کہ ہاں آنکھیں بند کر کے جاؤ؟ بھیڑ بکریوں کا لفظ کیا کہا ہے میاں صاحب نے کہا. اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک میں ڈکٹیٹروں نے سر عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین ردی کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں. تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی. کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے. کیا ہم اندھے گونگے اور بہرے بن کر رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرف مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا، اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے. مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہی نہیں، ملک اور آئین کا غدار ہے. میاں صاحب کی ساری بات کو ذہن میں رکھیں اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے سینز دیکھیں کہ جہاں پر آپ کی پارلیمنٹ کا ایک ایک جید، وہ لوگ جو ووٹ لے کر آتے ہیں اس مرتبہ، چاہے وہ 45 پہ آئیں یا 47 پہ آئیں، ان کی ایک ہسٹری ہے ووٹ لینے کی. ابھی بھی چاہے کم ووٹ لے کر آئیں لیکن ووٹ لے کر آئیں. وہ اتنے لا علم رہے، آپ نے ان کو بتایا نہیں تو آئین دیوار پھلانگنا کہتے کس کو ہے؟ آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھنا کہتے کس کو ہے؟ اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ آپ آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہم نے انفولڈ ہوتے دیکھی ہے. اور میاں محمد نواز شریف کا جو حصار تھا، جو حالہ تھا، اگر کسی کے ذہنوں میں رہ بھی گیا تھا تو مسلم لیگ نون کے لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ وہ میاں محمد نواز شریف جو ہمیں پتا تھا کہ نالا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غیر جمہوری ہے، اور یہ طریقہ کار نہیں جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس چلے اپنا نمبر تو 211 ہے یا 212 ہے یا 213 ہے حکومتی اتحاد کا، باقی جو لوگ مینج ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا وہ آئینی طریقہ ہے؟ کیا وہ جمہوری طریقہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے پوسٹر کے اوپر، اپنی پوسٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اس پارلیمنٹ میں آیا ہے، اگر وہ بھی اس وقت آزاد حیثیت میں ہے تو آپ اس کا ووٹ توڑ لیں، خرید لیں اور پھر اس کے اپنی مرضی کا ووٹ ڈلوا لیں، اور آپ سمجھیں کہ یہ عین جمہوریت کے تقاضوں کے اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اس طریقے سے آئین تبدیل کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے. میں بار بار یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی پستی ہے یہ، کہ آپ اس ملک کا آئین بنا رہے ہیں، وہ ضابطہ بنا رہے ہیں جس سے اس ملک کی تقدیر جڑی ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ اس لوگوں کے، اس ملک کے عوام کے ساتھ. کیا آپ نے پاکستان میں اس آئین سازی کے لیے، اس اہم ترین آئین سازی کے لیے جس نے عدالتی ڈھانچہ یکسر تبدیل کر دینا ہے، جس نے پاکستان کے طریقہ کار کو، جس طریقہ کار کے تحت پاکستان چلتا ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کو بالکل الٹ پلٹ کر دے گی. کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی مائنڈ اپلائی کیا؟ کیا آپ نے اس کے اوپر وکلاء کو بلایا، ان سے مشاورت کی، ان کو ڈرافٹ دیا، ان کی سجیشنز لی، ریٹائرڈ ججز کو بلایا، حاضر سروس عدلیہ کے لوگوں کو آپ نے اپروچ کیا؟ کیا آپ کی پارلیمنٹیرینز نے، جن کا تجربہ ہے قانون سازی کا، آئین سازی کا، جن کا تجربہ ہے ان تمام چیزوں کا، ان کمیٹیوں میں اس کو بھیجا؟ کیا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی؟ کوئی چیز ڈیلیٹ ہوئی؟ کوئی چیز ایڈ ہوئی؟ اس کو ضرورت کے مطابق ٹویک کیا گیا؟ اور یہ اب کہتے ہیں کہ ہر نقطے کو نقطہ ملا کر پڑھا جائے گا، ایک فل سٹاپ، ایک کوما، ایک ڈاٹ، ایک پرپوزیشن تبدیل ہونے سے مطالب تبدیل ہو جاتے ہیں. اپریل کے مہینے سے زبان زد عام ہے کہ ایک آئینی مسودہ تیار ہے، آ رہا ہے. اپریل کے مہینے سے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، اور آپ سینہ چوڑا کر کے آپ کے وزیر اطلاعات اتوار کے دن کہتے ہیں کہ اب یہ نقطے کے ساتھ نقطہ ملا کر دیکھا جا رہا ہے، مشاورت کی جا رہی ہے. آپ کے پاس تو جوڈیشل پیکج جو ہے وہ اپریل سے، ہم جیسے ناچیز جو ہیں وہ اپریل میں چیزیں بتا رہے ہیں.
मई में हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का बता दिया था, मई जून जुलाई में हमने आपको बता दिया था कि जजेस के पोस्टिंग ट्रांसफर्स का ये करना है, टेन्योर बढ़ाना है, एक्सटेंशन देनी है, जजेस की जो उम्र है वो 65 से बढ़ाकर 68 कर देनी है। ये जब हम सारी बातें बता रहे थे हमारे इल्म में था, जो हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए लोगों की नॉलेज है इस आईनी तरमीम, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से, वो वही थे जो हम सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहे थे। सही। आपने तो नहीं बताया ना उनको, तो आप बता दें कि आपकी इस तकरीर को, आपकी इस गुफ्तगू को, आपकी इस ऑडियो को कहाँ हम महफूज करके रखें, कौन से अजाइब घर में, म्यूजियम में लगाएं, कहें कि ये वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दर हैं, असली वाले ताकि ये बता सकें। तो ये बेसिकली हुआ ये है कि जाने अनजाने में जाल आपका जो भी था, तरीकाकार जो भी था, जो भी सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस एपिसोड से एक बात पता चल गई है कि ये जो टोटल करने का अमल है, बेवकूफ़ बनाने का अमल है, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे शरीक है, एंड इट इज हिज सॉवरेन राइट। लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन कि ये किसी भी सियासी जमात का और पार्लियामेंट में बैठी हुई सियासी जमात का इस्तेहकाक है कि वो किसकी फेवर में और किसके अगेंस्ट वोट देते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट हुआ दैट इज अनडेमोक्रेटिक। सही। एंड सैडली ऑन व्हाट डे? जमहूरियत के आलमी के दिन, जमहूरियत के आलमी दिन पे आपने, ये आपको याद है तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी गोल्डन जुबली किस दिन हुई थी? 10 अप्रैल। 10। तो ये तारीखें बड़ी ज्यादा ये होता है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।